حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھر طہر یا حمل کی حالت میں طلاق دے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو قطعی طلاق یعنی بتہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس سے کیا مراد لی تھی؟ میں نے عرض کیا، ایک طلاق مراد لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کی قسم؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اتنی ہی ہے جتنی کا تم نے ارادہ کیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا، چاہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور چاہیں تو نہ رہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے خیالات کو جو دل میں آتے ہیں معاف فرما دیا ہے، جب تک کہ وہ انہیں زبان سے ادا نہ کرے یا ان پر عمل نہ کرے۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک حیض عدت گزارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی مثال پسلی کی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑے رکھا تو ٹیڑھے پن کے باوجود تم اس سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا اور میرے والد اسے ناپسند کرتے تھے۔ میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو اس کے برتن میں ہے اسے اپنے میں اونڈیل لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر طلاق جائز ہے سوائے پاگل اور دیوانے کی طلاق کے، کیونکہ ایسے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں، مگر ایسی صورت میں عورت کو خلا کا اختیار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ آدمی اپنی بیوی کو جتنی طلاقیں دینی چاہتا دے دیتا اور رجوع کر لینے کی صورت میں وہ اس کی بیوی بنی رہتی، اگرچہ اس نے 100 یا اس سے زائد بار اسے طلاق دی ہو۔ یہاں تک کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی قسم میں تجھے نہ طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو جائے، اور نہ تجھے کبھی پناہ ہی دوں گا۔ اس عورت نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، میں تجھے طلاق دوں گا،
پھر جب عدت پوری ہونے کو ہوگی تو رجعت کر لوں گا۔ اس عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر انہیں یہ بات بتائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش رہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی طلاق دینا 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو معروف اور بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں تو لوگوں نے طلاق کو آئندہ نئے سرے سے شمار کرنا شروع کیا، جس نے طلاق دے رکھی تھی اس نے بھی اور جس نے نہیں دی تھی اس نے بھی۔ حضرت ابو سنابل بن باقق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سبیعہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی وفات کے 23 یا 25 دن بعد بچہ جنا، اور جب وہ نفاس سے پاک ہو گئی تو نکاح کے لیے زینت کرنے لگی۔ اس پر اعتراض کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ایسا کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی جس وقت ان کے والد ابو سفیان بن حرب کا انتقال ہوا، تو انہوں نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق یا کسی دوسری چیز کی زردی تھی۔ پھر انہوں نے اسے ایک لڑکی کو لگایا، پھر اپنے دونوں رخساروں پر لگایا، پھر کہا، اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے شوہر کے اس پر وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے الہ کیا اور اپنی ازواج سے تعلق کو حرام کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کو حلال کر لیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان قسم کھائے اور کچھ عرصے کے لیے اپنی بیوی سے الگ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی اور ان کے بیٹے کو ماں کے حوالے کر دیا۔